جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے. یہ شعر اور آگے اس کے ایک ایسی نظم ہے جس میں طب کے حوالے سے بہت سے مجرب نسخے موجود ہیں. آسان نسخے کے عنوان سے یہ نظم سینکڑوں بار چھپ چکی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن اکثر شاعر کا نام غلط درج ہوتا ہے یا پھر اس نظم کے ساتھ نامعلوم لکھ دیا جاتا ہے. اور بے شمار حکیم بھی ایسے ہیں جنہوں نے خوش خط اسے لکھوا کر اپنے مطلب پر آویزاں کیا، اور یہ نظم بھی انہی کی مشہور ہو گئی. بعض نے اسے اپنے باپ دادا میں سے کسی کا بتایا، کئی ویڈیو سازوں نے حکیم سعید سے بھی اسے منسوب کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نظم کسی حکیم کی نہیں ہے بلکہ ایک بیوروکریٹ کی ہے. اور اگر بات کی جائے تو وہ محض بیوروکریٹ نہیں تھے، اردو اور فارسی کے ممتاز شاعر اور ماہر اقبالیات بھی. اس نظم کی وجہ سے لوگ ان کے نام کے ساتھ حکیم بھی لکھنے لگے، حالانکہ انہوں نے یہ سب کچھ محض مطالعے اور سیانوں کی صحبت سے اخذ کیا تھا. یہ نظم جس میں غذا سے دوا کا کام لیا گیا ہے، یہ پہلی بار 1955 میں مجید لاہوری کے رسالے نمکدان میں شائع ہوئی تھی. اصل نظم کے 16 اشعار ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں اضافہ کرتے رہے ہیں. جس شاعر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں محمد اسد خان، جنہیں اسد ملتانی بھی کہا جاتا ہے. 13 دسمبر 1902 کو ملتان کے ایک علمی ادبی پٹھان خاندان میں وہ پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام غلام قادر خان، یہ ملتان کے ضلع دفتر میں کلرک تھے اور علم نجوم میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی. 1921 میں اسد ملتانی نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، اور ان دنوں علامہ اقبال وہاں فلسفے کے پروفیسر تھے. اس دور سے جناب اسد کا علامہ اقبال سے فکری اور روحانی تعلق پیدا ہوا. شعر ان کا سنیے اور نیچے بتائیے گا کہ یہ کس صنعت میں ہے. کہتے ہیں کہ شعر میں حضرت اقبال کا پیرو ہونا، شعر میں حضرت اقبال کا پیرو ہونا ہے اگر جرم تو بے شک اسد اقبالی ہے. علامہ اقبال نے انہیں افسر الشعراء کا خطاب دیا. 1922 میں اپنے بھائی محمد اکرم خان کے ساتھ مل کر ملتان سے روزنامہ شمس کا انہوں نے اجرا کیا اور مطبع شمس قائم کیا. یہ جو دونوں بھائی تھے یہ شیرانی برادران کے نام سے مشہور تھے. بعد میں انہوں نے ندائے افغان بھی جاری کیا، اور محمد اسد خان نے 1924 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور ملتان میں اسلامیہ ہائی اسکول میں بطور انگلش ٹیچر مامور ہو گئے، یعنی انگریزی کے معلم مامور ہو گئے. 1926 میں انڈین پبلک سروس کمیشن سے منتخب ہو کر وائس رائے ہند کے پولیٹیکل آفس میں سپرنٹینڈنٹ مقرر ہوئے، اور ان کا قیام دہلی اور شملہ میں رہا. قیام پاکستان کے بعد دارالحکومت کراچی میں اسسٹنٹ سیکرٹری بنے اور ڈپٹی سیکرٹری خارجہ کے عہدے تک وہ پہنچے. 1955 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر اپنے وطن ملتان واپس آ کر علمی اور ادبی کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اسی دوران دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہونے کا فیصلہ ہوا، اور عبوری دارالحکومت راولپنڈی تھا. وہ راولپنڈی پہنچے، لیکن صرف 17 دن بعد 17 نومبر 1959 کو حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے. انہیں ملتان میں ان کے آبائی قبرستان حسن پروانہ میں سپرد خاک کیا گیا. ان کے قریبی دوست مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی سے خصوصی طور پر نماز جنازہ پڑھانے ملتان تشریف لائے. اور اسد ملتانی کی وفات کے وقت ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے حیات تھے، اور اب ان سب کی وفات ہو چکی ہے. ان کی منجلی صاحبزادی محترمہ فرزانہ شیرانی اردو اور سرائکی شاعرہ اور افسانہ نگار بھی تھی. محض 48 برس کی عمر میں وفات پا گئی. بہاولپور میں ان کا مدفن. ان کی جو بڑی صاحبزادی تھی محترمہ شائستہ خانم شیرانی، یہ معروف ناول نگار مظہر کلیم کی اہلیہ تھی. جناب اسد ملتانی کا کلام ان کی حیات میں یکجا نہیں ہو پایا، البتہ 2 کتابچے شائع ہوئے. ایک تو علامہ اقبال کی وفات پر شائع ہوا، اور دوسرا سفر حج پر ان کا ایک سرائکی نعتوں اور حمدیہ کلام پر مشتمل کتابچہ ہے. ان کے شعری مجموعے مشارق اور تحفہ حرم ان کی وفات کے بعد مرتب کیے گئے ہیں. ان کی مشہور زمانہ نظم پیش کرنے سے پہلے ان کے چند اشعار ہیں. لکھتے ہیں، رہے نہ رند یہ زاہد کے بس کی بات نہیں، رہے نہ رند یہ زاہد کے بس کی بات نہیں، تمام شہر ہے 2 4 10 کی بات. ان کا ایک اور شعر ہے کہ
اسد ساقی کی ہے دوہری عنایت، اسد ساقی کی ہے دوہری عنایت، شراب کہنہ ڈالی جام نو میں۔ اور کہتے ہیں کہ بہت تھے ہم زباں لیکن جو دیکھا، بہت تھے ہم زباں لیکن جو دیکھا، نہ نکلا ایک بھی ہمدرد 100 میں۔ 9 اور 100 اس حوالے سے واؤلین کے تحت اس کا ہم احاطہ کر چکے ہیں۔ واؤلین 9 100۔ تو دیکھ تیرے دل میں ہے سوز طلب کتنا، مت پوچھ دعاؤں میں یہ بے اثری کیوں ہے۔ اے گل جو بہار آئی بے وقت خدا رائی، اے گل جو بہار آئی بے وقت خدا رائی، یہ رنگ جنوں کیسا یہ جامہ دری کیوں ہے۔ واعظ کو جو عادت ہے پیچیدہ بیانی کی، واعظ کو جو عادت ہے پیچیدہ بیانی کی، حیران ہے کہ رندوں کی ہر بات کھری کیوں ہے۔ اسرار اگر سمجھے دنیا کی ہر ایک شے کے، اسرار اگر سمجھے دنیا کی ہر ایک شے کے، خود اپنی حقیقت سے یہ بے خبری کیوں ہے۔ الفت کو اسد کتنا آسان سمجھتا تھا، الفت کو اسد کتنا آسان سمجھتا تھا، اب نالہ شب کیوں ہے آہ سحری کیوں ہے۔ اب وہ مشہور نظم آسان نسخے جس کا آپ کو انتظار ہے پیش خدمت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی، اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی، تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ اگر معدے میں ہو تیرے گرانی، اگر معدے میں ہو تیرے گرانی، تو جھٹ پی سونف یا ادرک کا پانی۔ اگر خون کم بنے بلغم زیادہ، تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ۔ جو بدہضمی میں تو چاہے افاقہ، تو 2 ایک وقت کا کر لے تو فاقہ۔ جو ہو پیچش تو پیچ اس طرح کس لے، ملا کر دودھ میں لیموں کا رس لے۔ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہو کھا پپیتا۔ جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا، اگر آنتوں میں خشکی ہے تو گھی کھا۔ تھکن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے، تو فوراً دودھ گرما گرم پی لو۔ جو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس، تو مصری کی ڈلی ملتان کی چوس۔ زیادہ گر دماغی ہے تیرا کام، تو کھا تو شہد کے ہمراہ بادام۔ اگر ہو دل کی کمزوری کا احساس، تو مربع آملہ کھا اور انناس۔ جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے، تو کر نمکین پانی کے غرارے۔ اگر ہے درد سے دانتوں کی بیکل، تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل۔ اگر گرمی کی شدت ہو زیادہ، تو شربت پی بجائے آب سادہ۔ جو ہے افکار دنیا سے پریشاں، نمک داں پڑھ نمک داں پڑھ نمک داں۔ ماہنامہ نمکدان کراچی میں یہ نظم شائع ہوئی تھی مارچ 1955 میں۔ اب اس نظم میں بعض دوسرے لوگوں نے بھی اضافے کیے ہیں، اور ایسے مزید اضافے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے شفا گر چاہیے کھانسی سے جلدی، تو پی لے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی۔ تیرے کانوں میں گر تکلیف ہووے، تو سرسوں تیل پھاہے سے نچوڑ۔ اگر آنکھوں میں پڑ جاتے ہوں جالے، تو دکھنی مرچ گھی کے ساتھ کھا لے۔ تپے دق سے اگر چاہے رہائی، بدل پانی کے گنا چوس بھائی۔ دمے میں یہ غذا ہے بے شک اچھی، کھٹائی چھوڑ کھا دریا کی مچھی۔ اگر ہندی ہے دنیا سے پریشان، خدا کی یاد سے کر دل کشادہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔